آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے، اور اس پہ تو پھر احادیث ہیں، پھر قرآنی آیات ہیں، اور یہ تمام ٹاپکس جو ہیں سر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیبت سچی بات کو ڈیفائن جی ایسے ہی بہتان جھوٹ ہے، یعنی اس پہ بھی منع فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سچی بات ہے اس پہ بھی پردہ پوشی کرنی، یہی غیبت ہے۔ بہت مواقع پر میں نے حدیث جو جمع کی اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم تو صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو عیب ہے اس آدمی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے اور بیان کرو گے تو یہ پھر بہتان ہے، جو کہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ سر اس کے تمام کانٹینٹس میں تمام ٹاپکس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے کور کیا۔ اب ہمیں کچھ دلچسپی نہیں رہی اپنے دین سے، چلیں پاکستان میں تو مسلمان کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں، مگر یہ کوئی کلچر ان چیزوں سے ڈس ایگری کرے گا۔ اب یہ چیز اگر آپ یہ تو گئے ہوئے ہم میں سے دوسرے لوگ بھی گئے، مجھے یہ ایسی بات نہ تو انگلستان، آپ تو خیر آپ ہر چیز کا ٹی وی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ کوئی یورپین کنٹری میں ایسے نہیں کرتے، وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ تو اپنی مرضی کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، مگر جب وہ ان کے پاس ملینز آف پاؤنڈز کو سو کرنا پڑ جاتا ہے، بالکل ایسا یہ آپ نے کیسے کر دیا۔ اب یہ ہمیں لے جا رہے ہیں کہ نہ صرف کنٹیمپٹ پہ لے جائیں بلکہ کہہ رہے ہیں ڈیفیمیشن بھی کروائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ویسے جو آدمی اگر معافی مانگے اس کو کیا کرنا چاہیے، بخشنا چاہیے یا نہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ اگر تو ندامت ہے اور پشیمانی کا احساس ہے اور بڑی کسی کوئی ملفوف انداز میں نہیں ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اگر ندامت کا احساس ہے، تو پھر اس صورت میں اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کے حوالے سے بھی کوئی کمٹمنٹ ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی یقین دہانی ہے، تو پھر اس صورت میں تو پھر معافی کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہمیں دین الہی میں ملتے ہیں سر۔ پہلی فرصت میں مگر کر لینی چاہیے، جی پہلی فرصت میں بلا شبہ یہ بات پہلے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، جی بجا کوئی راستہ ہی نہیں ہے باہر۔ دیکھیں ہمیں کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کنٹیمپٹ میں کرنے کا، مگر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ ہماری جو جنریشنز ہیں، جو کچھ ہم ٹی وی آج آپ جیسے کوئی شخص ہوں آپ کو کوئی نہیں بلائے گا، کوئی ذرا آپ جیسا کوئی اور ہو ذرا ادھر ادھر دو چار کر دے باتیں، وہ آپ دیکھیے کتنے یہ بیٹھے ہوئے سب آپ کو بلائیں گے، آپ شام کو ہمارے ٹی وی چینل میں آ جائیے گی۔ مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ایسے وہ لوگ جن کو کبھی ہم عدالت میں نہیں دیکھتے، وہ سارے لوگ شام کو ہم ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور قانون اور آئین جو ہے اس کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے عدالت میں کسی عدالت ان کا حق ہے تبصرہ بے شک کریں، مگر ایک چیز انفلوئنس کرنا ججمنٹ ایک دوسری بات ہوتی ہے، چلیں وہ بھی آپ چھوڑیں، مگر یہ تو سیدھا سادہ الفاظ کا چناؤ، اب وہی بات دوسرے طریقے سے بھی جی شائستگی سے بات کرنا ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں یقیناً ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ جی ایسے ہی ہے، ہم تقریباً انتہا کو میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو خوفناک اس کے نتائج ہیں وہ ہماری جو بچے ہیں، اگلی نسل جو ہے جن کو ہم نے یہ امانت سپرد کرنی ہے، یہ معاشرہ جیسے وہ ہم سے بہتر ہوں گے، اللہ کرے سر، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کہ ہم ان کی تربیت اور ان کی اخلاقی جو تربیت ہے بالخصوص، اس سے زیادہ پستی میں ہم اور جا سکتے ہیں؟ سر نہیں ہے جی، بالکل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گفتگو کا سلیقہ اور شائستگی سے بات کرنا یہ ہمارے یہ بہت ہی، اور اب تو ہم یہاں پہ کورٹ روم میں روسٹرم پہ بھی یہ جو ہے ٹیمپر لوز کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے یہ ساری ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور سلیقے سے اختلاف کرنا سیکھا ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے، اور یہ پروفیشن ہم نے جب اپنے پاس لیا تھا بطور امانت، یقیناً یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے، آج ہم نے اس کو بنا دیا ہے، اور یہ اس میں ہمارا سب کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں بطور معاشرہ ہم سارے، اور یہ ٹی وی چینلز کا میں سمجھتا ہوں کہ جی، اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر، ان کے لائسنسز کے اندر ہے پیمرا کی، آئی ہیو ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ پیمرا ان اے فیو کیسز، ان کے اپنے لا کے اندر ہے کہ یہ اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ ایک اپنا ایئر ٹائم جو ہے اس کو مخصوص کریں گے، اس میں پیٹریوٹزم پروموٹ کریں، لوگوں کو صفائی ستھرائی پہ تلقین کرنے کے حوالے سے کبھی بھی پیمرا انشور نہیں کرتا جی اس بات کو۔ یہ پیمرا تو دیکھیں ایک ایکسٹریم بات کرتا ہے، انہوں نے کوئی آرڈر جاری کر دیا کہ جی کورٹ کی نشر ہی نہیں کریں گے جی، یہ تو میں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ وہ
ذرا سوچ سمجھ کے کریں بھائی، بالکل کریں. کب ہم نے یہ تو بالکل فرض ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف میڈیا ہے. یہ ہم تو ہمیشہ اس کے بہت محتاط ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. کبھی جب کیمرہ نے کرنا ہوتا تو وہ یہ بھی کر دیتی ہے کہ ایون کورٹ رپورٹنگ بھی نہیں کریں گے آپ. جب نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ بھی بالکل بجا سلیکٹو. جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں معاشرے میں، بتا رہے ہیں آج یہ ہوا، اب اس پہ جا کر کے کورٹ کے فیصلے سے پہلے تنقید شروع کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جج کی کرسی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کیا کریں ہم، مگر یہ تو ہم نے ان کو روکا ہے کہ بھئی ایسی چیز نہ کریں. صحافیوں کے خلاف تشدد روکا ہے، جب بھی کوشش کی ہے کہ بھئی پٹیشن آئی ہم نے اس کو بھی چلایا. تو اب سمجھ نہیں آ رہے کیا کریں. سر ایک چیز میری تجویز صرف یہ ہوگی، یقیناً کانڈکٹ آپ اگر اس کیس سے کچھ بھلا ہو جائے، جی ہم تو یہ سمجھ اس میں بالخصوص جو یہ سزا دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نوٹس دیں اور پھر ان کو سنیں پھر اس کے بعد جائیں، مطلب مگر اس سے آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ مطلب ایز مائی لارڈ جسٹس نعیم اختر خان ہیز ویری رائٹلی آبزروڈ کہ آپ کا کانڈکٹ ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ نے کوئی ایسی عدالت میں کوئی اپنے رویے سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہم فیوچر میں ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے. جو کیا اس پہ تو میرے فاضل دوست جو ہیں انہوں نے خود بھی فرمایا کہ ایک پریس کانفرنس کی حد تک تو بادی النظر میں یہ توہین عدالت کا مقدمہ بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ٹی وی چینلز کے حوالے سے، اور یہ ریپیٹ ہوتا ہے جی، یہ اس ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی کیونکہ پیسے کا چکر، جی پیسے کا چکر، اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے کبھی نہیں چلائیں گے. واقعی نہیں یہ بات آپ کے خیال میں معاشرے میں بہت سارے ایشوز نہیں ہیں وہ ان پہ توجہ دیں گے؟ کبھی نہیں. ماحولیات پہ کوئی پروگرام آپ نے دیکھا ہے؟ اور یہ ان کے لائسنسز کے اندر لکھی ہوئی بات ہے. پانی مت ضائع کرو، اس پہ کوئی پروگرام دیکھا؟ پیسے نہیں بنتے نا، کبھی بھی نہیں سر. اور یہ بہت اچھا بھی ہے، ہمارے ملک کے بہت اچھے کام بھی ہیں جن کے حوالے سے پھر اخلاقی کام ہو رہے ہیں، مگر ان کو بہتری کی طرف لے چلیں نا. جی بجائے مگر یہ بس بٹھا لو چار لوگوں کو، بڑی ٹاک شو ہو رہا ہے بس، اور پھر پیسے کماؤ. پیسے دیکھیے ہر چیز پیسے، اب بس صرف پیسے ہوگا، سب کچھ بیچ دیا ہے سر. ایسے ہی ہے انفارچونیٹ بات. اس کو پھر مسالے دار بنا کے جی مسالے دار کو براڈ کاسٹ کریں اور وہ گلمسز کے ساتھ کریں اور پیچز کے ساتھ کریں اور مخصوص قسم کے انداز میں کریں تو انٹینشن ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ ان کے رولز کی وائلیشن بالکل درست فرما رہے ہیں سر. اور پھر جو ٹاک شو کے اندر کچھ بہت اچھی ہیڈ لائنز نکلتی ہیں، ان کو پھر خبرنامہ جو ہے پرائم ٹائم کا اس کے اندر پھر دوبارہ دکھاتے ہیں کہ آج فلاں ٹاک شو میں، اور وہ انہوں نے یہ بات جو ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جی بجا فرما رہے ہیں. وی کین اسپیک تھرو آور ججمنٹس، ویری رائٹ، اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. بالکل ہماری ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں جب اناؤنس ہو جائیں، ایبسلیوٹلی پراپرٹی بن گئی، ایبسلیوٹلی. لیکن پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں، ان پہ انفلوئنس کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کہتے رہیں تو وی کانٹ ڈیفینڈ. ویری رائٹ سر. ہم اپنی پوزیشن بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے، ایون رجسٹرار کے ذریعے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل بجا فرما ہم کیا کرنے جائیں گے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. پینڈنگ پروسیڈنگز ہے، اس کی سینکٹیٹی ہے. جی درست فرما رہے ہیں.